اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے آج ہم سپارہ نمبر 15 پڑھیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ، سورۃ بنی اسرائیل۔ سورت کا نام اور تعارف۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے اور دوسرا نام جو ہے اسراء بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن پاک پر ایمان کی دعوت ہے اور بنی اسرائیل کی مثال کی روشنی میں اہل مکہ کو بتایا گیا ہے۔ ہجرت اور اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کی بشارت ہے اور اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ سفر معراج۔ آیت نمبر 1 میں سفر معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی تفاصیل جو ہے احادیث میں موجود ہیں، اور اس صورت کے بعد کے حصے میں سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منشور اور ہدایات دی گئی تھیں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آیت نمبر 2 میں بنی اسرائیل کی تاریخ، ان پر آنے والی مسلسل سختیوں اور عذاب کا ذکر ہے۔ قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سلامی منشور۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک وہ بڑے بڑے اصول پیش کیے گئے ہیں جن پر اسلام نظام زندگی کی عمارت قائم کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ وہ منشور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست بننے سے قبل آپ اس کو پیش کر دیں، اور جو ریاستیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کو اس منشور پر عمل کرنا ہوگا۔ اس میں 14 احکام ہیں۔ حاکمیت اللہ کی، خاص طور پر سب سے پہلے بات جو فرمائی کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو۔ الہ ہونا صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ اللہ کا قانون شریعت ملک کا قانون ہوگا، اور یہی وہ عہد ہے جس کا اعلان کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور آج ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسے سیکولر بنا دیں۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح وعدہ خلافی ہے۔ ہمیں اس پر بہت ڈرنا چاہیے، اور اس سے پچھلی آیات جن کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ وعدہ خلافی کی تو اللہ نے کس کس طرح ان کے اوپر سختی مسلط کر دی۔ دوسرے حکم میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی، ادب، احترام کے ساتھ پیش آؤ، اور پھر کہا رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ تیسرا حکم ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں کو اور مساکین کو ان کا حق دو۔ اللہ کے بعد سب سے مقدم حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت اور مسلمانوں کی زندگی کے ادب و خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اجتماعی زندگی میں صلہ رحمی، باہمی تعاون، ہمدردی، حق شناسی وغیرہ ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ان کی آبیاری کی جائے جیسا کہ بعد میں مدینہ میں اسلامی ماحول اور معاشرہ بنا اور ان ساری چیزوں کی پابندی کی گئی۔ چوتھا حکم جو اترا، کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پانچواں حکم اترا کہ اگر مستحقین کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، کنجوسی نہ کرو، نہ اسراف کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔
یہ تینوں دفعات مل کر اعتدال سکھاتی ہیں۔ خرچ ایسا ہو جس میں نہ بخل ہو، نہ فضول خرچی ہو، اور نہ ہی عیاشی ریاکاری ہو۔ بے جا خرچ کرنا یہ سب شیطان کے بھائیوں کے کام ہے۔ اور پھر بعد میں اسلامی معاشرے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے۔ زنا اور اسباب زنا کی روک تھام۔ اس کے بعد کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے مخاطب افراد معاشرے اور حکومت ہیں۔ فرد بھی ان چیزوں اور کاموں سے بچے جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بے پردگی، بے حیائی، فحش لٹریچر، فحش فلمیں، مخلوط محفلیں وغیرہ۔ معاشرے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس ضمن میں تربیت کریں، قانون سازی بھی کریں اور اجتماعی ماحول سے اصلاح کریں۔ حکومت زنا اور مخلوط اداروں کے بارے میں قانون سازی کرے اور اسلامی حدود کے قوانین بھی نافذ کیے جائیں۔ پھر کہا جباروں اور سرکش لوگوں کی روش سے بچو۔ بنی اسرائیل جب اپنے جبار اور سرکش لیڈروں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چلی تو گمراہی کا شکار ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل کی روشنی میں ہمارے لیے عمل کے احکام۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ بنی اسرائیل جیسی وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی ملک میں وہ منشور نافذ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کر کے دکھایا۔ اس صورت میں جو 14 اصول دیے گئے ہیں ان کو پڑھنا اور یاد رکھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ تعلق باللہ بڑھانا ہے۔ نماز، قرآن اور تہجد سے مدد لینی ہے۔ اللہ کا ذکر بکثرت کرنا ہے۔ سورت کہف غار کو کہتے ہیں اور اس سورت کے شروع میں غار والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سورت کہف کہا جاتا ہے۔ یہ بہت فضیلت والی سورت ہے اور اس سورت کی فضیلت اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو جمعہ والے دن اس کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال قصہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی دیے اور ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہی ہدایات بھی دی۔ واقعہ اصحاب کہف مختصر ہم یہاں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پر بہت ظلم کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دین چھوڑ کر مشرک بن جائیں۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت استقامت دی۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ دین بچانے کے لیے انہوں نے بستی چھوڑ دی اور ایک غار میں پناہ لی۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ ان کی تعداد پر بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا۔ وہ کئی 100 سال تک غار میں سوئے رہے اور پھر جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ پھر خود ہی یہ کہنے لگے اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اس پر بھی بحث کرنے سے منع فرمایا گیا کہ کتنے عرصے سوئے۔ اس سے غرض بھی نہیں، اصل چیز وہ مقصد تھا اس کو یاد رکھیں کہ ان نوجوانوں نے کس طرح سے دین پر استقامت اختیار کی تھی۔ تو جب اٹھے تو ایک شخص کو سکہ دے کر بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ اور احتیاط کے ساتھ کھانا لانا۔ جب وہ باہر گیا تو باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ اب ملک میں عیسائیت غالب تھی اور نان بھائی نے جب کئی 100 سال پرانا سکہ دیکھا تو وہ سمجھا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو اللہ پر ظاہر کر دیا، لیکن انہیں دوبارہ طبعی موت پھر سلا دیا۔ اس قصے سے زندگی بعد موت کا ثبوت پیش کیا، اور یہ کہ چند اشخاص بھی اگر ایمان پر جم جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر فرمایا مستقبل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اہم اصول۔ اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرو، صحبت صالحہ اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اور اللہ کا پیغام کھول کر بندوں تک پہنچا دو۔ جو مانتا ہے وہ مانے، اور جو نہیں مانتا وہ خود ہی اپنا انجام اللہ کے ہاں دیکھ لے گا۔ باغ والوں کا قصہ۔ یہ 2 اشخاص تھے جن میں سے ایک بہت دولت مند تھا۔ اس کا باغ بڑا اور ہرا بھرا تھا، اس کے اندر خوب پھل تھے، لیکن وہ متکبر تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، اپنی دولت میں گم تھا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کان بھی نہیں دھر رہا تھا، مشرک تھا۔ دوسرا اگرچہ غریب تھا لیکن مومن تھا۔ اس نے اس کو نصیحت کی کہ تو تکبر نہ کر میرے بھائی، لیکن اس نے نصیحت نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بگولا آیا اور اس کے سارے باغ کو اجاڑ کر رکھ گیا، اور وہ افسوس کرتا ہی رہ گیا۔ حیات دنیا کی مثال۔ آیت نمبر 45 میں واقعہ بتایا گیا ہے دنیا کی مثال دے کر کہ جس طرح یہ باغ اجڑ گیا، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی چیز ہے۔ بارش سے تر و تازہ کھیتی پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت جلد ہی یہ بس بن جاتی ہے جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ دنیا ایک فتنہ ہے، اس دنیا پر فدا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں باقی رہنے والے اچھے اعمال، اور جب یہ اعمال روز محشر پیش ہوں گے تو انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہماری ہر چھوٹی اور بڑی حرکت درج ہے۔ یعنی آج ہر عمل اللہ سے ڈر کر کریں کہ تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور بغیر کسی لاگ لپٹ کے پیش کر دیے جائیں گے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی درستگی کر لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کی راہیں اسی وقت میری پیاری بہنوں آسان ہو سکتی ہیں جب میں اور آپ اس کو پڑھنے والے ہوں گے اور اس پر غور و فکر کرنے والے ہوں گے، اور اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ دیکھنا، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا۔